هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں تقریباً ہم لوگ 115 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہماری یہ کلاس ہوگی وہ ہوگی کلاس نمبر 116، اور اب تک جو ہے وہ تقریباً ہم لوگ 20 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور 9 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ پوری کی پوری حل کر چکے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہم لوگ قاعدہ نمبر 20 کے تحت جو مشق جس کا ہم نے آغاز کیا تھا اس میں ترکیب نمبر 1 2 3 4 5 کرنے کے بعد آج ہم لوگ ترکیب نمبر 6 کریں گے، اور یہی اس مشق نمبر 12 کی ترکیب آخری ترکیب ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو سے اگلے قاعدے کا آغاز کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آخری ترکیب اور یہ ترکیب نمبر 6 کیا ہے۔ یہ الذین آمنوا فلہم الجنہ۔ ہم بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا بن رہا ہو، اور اس میں موصولہ کا جو صلہ ہے وہ کیا ہو، وہ فعل ہو۔ اگر اس میں موصولہ کا صلہ فعل ہو اور وہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا بن رہا ہو تو اس کی خبر کے اوپر فا جزائیہ کا داخل کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کی باقاعدہ طور پر کرتے ہیں ترکیب۔ اب یہ الذین کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ الذین کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ الذین ہے، سب آپ کو معلوم ہے، اتنا ہم لوگوں نے اس کو کر لیا ہے، یہ اسم موصولہ ہے۔ الذین اسم موصولہ ہے۔ اب اس میں موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ آمنو اس کا صلہ تلاش کرتے ہوئے ہم آئے ادھر آمنو پر، ہم نے کہا یہ آمنو کیا ہے، یہ آمنو فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر واو ضمیر فاعل ہے اور راج بسوئے الذین ہے وہ، کیونکہ ضمیر کا ہونا تو آپ کو پتہ ہے کہ ضروری ہے، تو تاکہ اس سے موصولہ سے اس کا کنیکشن ہو جائے، تو یہ فعل بھی ہو گیا اور یہ آپ کو مل گیا فاعل۔ تو ہم یہ کہیں گے آمنو فعل ہے صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل راج بسوئے، اس میں موصولہ اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور پھر یہ اس جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا، یہ بن گیا اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر یہ اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن گیا کیا، مبتدا۔ اب اس مبتدا کی ہم نے تلاش کرنی ہے کیا، خبر۔ اب ہم خبر تلاش کرنے کے لیے گئے، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فا کیا ہے، ہم نے کہا کہ یہ تو فا جزائیہ ہے، یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہم کہ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر، جبکہ اس کا صلہ فعل ہے، اگر اس میں موصولہ اپنے صلے سے ملے اور اس کا صلہ فعل ہو تو اب ہم لوگ اس کی خبر کے اوپر فا جزائیہ داخل کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ فا جزائیہ داخل کیا۔ یہ لام کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ لام کیا ہے، تو باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منذ مسخلہ ربا عاشم بن ادا فی ان الا الطائلہ، تو باؤ تاؤ کاف و لام و لام ہے، اور لام کیا ہے، حرف جر، اور ہم ضمیر کیا بنے گی، پھر ہم ضمیر بنے گی مجرور۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے تو متعلق ہوتا ہے، تنہا تو کچھ نہیں بنتا۔ اب اس کا متعلق یہاں تو عبارت میں موجود ہوگا، یہاں تو نہیں ہوگا۔ اگر متعلق عبارت میں موجود ہوگا جار مجرور کا تو ہم لوگ کہہ دیں گے ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم لوگ کہہ دیں گے ظرف مستقر۔ تو ہم اس طرح سے کہہ دیں گے شارٹ کرتے ہوئے، ظرف مستقر کے جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر ظرف مستقر، اور ظرف مستقر ہو کر بن جائے گا خبر، اور یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں میں خبر مقدم بن جائے گا، خبر مقدم۔ اور الجنت کیا ہے، یہ الجنت معرفہ ہے، اس کو ہم بنا دیں گے مبتدائے مؤخر، کیونکہ اس کو خبر مقدم بنائے نا، تو اب ہمیں مبتدائے مؤخر بھی تو چاہیے ہوگا نا، تو اب ہم اس کو بنا دیں گے مبتدائے مؤخر۔ تو یہ مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ،
ٹھیک ہے. اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ بننے کے بعد یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبریہ. تو ایک مرتبہ میں تیزی کے ساتھ حسب عادت آپ کو پوری ترکیب بتا دیتا ہوں. یہ تو بیچ میں توڑ کے بتاتے ہیں تو شاید کچھ کنفیوژن رہ جائے. ایک مرتبہ میں آپ کو باقاعدہ پوری ترکیب بتا دیتا ہوں. الذین اس میں موصولہ اور آمنو صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا راج بسوء موصولہ، اس کا فاعل، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر یہ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر بن گیا مبتدا. اور یہ فا کیا ہے؟ فا جزائیہ ہے. لام حرف جر، ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بن جائے گا ظرف مستقر، کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر ظرف مستقر ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم. اور الجنت یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا بنا تھا، اس اسم موصولہ اسم صلے سے مل کر جو مبتدا بنا تھا اس مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ الحمدللہ ہماری مشق نمبر 12 کی ترکیب نمبر 6 تھی، آخری ترکیب تھی جو قاعدہ نمبر 20 کے تحت تھی. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.